अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है? किधर घूम रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक। किधर घूम रहे हो अली भाई? कोई नहीं, आपको पता है, जैसे हमने एक मुहिम स्टार्ट की हुई है कि यूके में जहाँ पर भी अदगानियों के जो मिर्जवाड़े हैं तो उनको हमने एक्सपोज करने का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। उसी सिलसिले में आज साउथ हाल आया हूँ। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं बॉयड एवेन्यू पे खड़ा हूँ। तो यहाँ पर इन मिर्जइयों ने एक बहुत बड़ा आप देख सकते हैं पीछे मिर्जवाड़ा बनाया हुआ है। तो कई मुसलमान जो सर्च करके मोस्क नियर मी धोखा खा जाते हैं, अंदर जाके नमाज पढ़ लेते हैं। तो बस उसी सिलसिले में हम आगाही देने के लिए कि मुसलमान ऐसे मिर्जवाड़ों का देख सकते हैं आप, दारुल सलाम लिखा हुआ है, इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये खत्म नबूवत के मुनकर हैं। तो जो भी खत्म नबूवत के मुनकर हैं हम उनको काफिर कहते हैं। ठीक है, इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपको व्यू करवाते हैं करीब से भी। आज ये अली भाई आपने ठेका उठाया हुआ है इधर पूरे यूके में, और मौलवी नहीं है? ये मौलवी अपनी दुकानें चमका के बैठे हुए हैं, खत्म नबूवत के प्लेटफॉर्म लगाकर बैठे हुए हैं। ठीक है, अपने आप को कोई मतलब सियासी और मजहबी जमातों के अमीर बनाकर बैठे हुए हैं। ठीक है, चंदे खा रहे हैं। तो वो अगर वो चुबारियों से चंदों की चुबारियों से निकलेंगे तो उनको पता होगा कि ग्राउंड पे भी काम करना है। तो कई ऐसे यहाँ पर हैं खत्म नबूवत पर काम करने वाले, उनके स्टूडेंट इधर साउथ हाल में रहते हैं, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं हुई कभी भी उन्होंने यहाँ पर आकर वीडियो बनाई हो। तो मैंने आपको बताया कि मैनचेस्टर में भी जाकर वीडियो बनाई है, बर्मिंघम में वीडियो बनाई है, ड्यूसबरी में वीडियो बनाई है, लंदन में ऑलरेडी मैं काफी वीडियो बना चुका हूँ। ये उसी वीडियो का ये सिलसिला है। आए आपको मजीद भी दिखा। अली भाई ये मैनचेस्टर के अंदर, ब्रैडफोर्ड के अंदर, या इधर जो लोग अपने आप को मजहबी जमातों के अमीर तस्वर करते हैं, जाली अमीर, उनके बारे में क्या पैगाम है? आजकल आपने सोशल मीडिया पे उनका भी मुहासबा भी किया हुआ है। सर जी, उनके बारे में मेरा यही मौक़िफ़ है कि कम करो। ठीक है, मुकाबला करना है तो कम ना करो, इस तरह ना करो। ठीक है, किसी ने टंगा खिंच के, ठीक है, तुसी अगर इलम पढ़िया, तुसी अगर दीन पढ़िया तो दीन ने तुहानू अगर ये नहीं सिखाया कि ग्राउंड तक निकलना है, दीन ने तुहानू ये नहीं सिखाया कि तुसी अवाम नू निकल के अपने मुसलमानों को आगाही देनी है, सिर्फ चुबारियां च बह के चंदे इकट्ठे करने ने। ठीक है, ये तो मैं थोड़ा एहतसाब करांगा, लेकिन अभी आपको बिल्डिंग दिखाते हैं। अच्छा, ये वजह क्या है आप इतने मर्जवाड़े एक्सपोज कर रहे हैं? इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि काफी लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया था और उन्होंने कहा कि जी हम फलाम बिल्डिंग में गए हैं। तो अली भाई क्या ये बिल्डिंग मुसलमानों की थी? तो उनको फिर हमने बाद में बताया कि नहीं, आप लोग गलत जगह गए हो, ये नमाज दोबारा पढ़ो। ठीक है, ये आपकी नमाज कबूल नहीं है। गूगल के ऊपर आप बता रहे थे एक दफा, क्या जी वो गूगल पे करे तो वहाँ पे लिखा आ जाता है कि आप गूगल करेंगे ना मोस्ट नियर मी, तो आपके पास करीब तर जितने भी हैं, आपको पता है इन्होंने पेड प्रमोशन की भी होती है मिर्ज़ाइयों ने। तो आप अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 14 जनवरी 2025 मंगलवार, और बहुत ही खूबसूरत ज़ोहर की नमाज के बाद वापस घर जाते हुए, आज क्योंकि फजर पे हम बहुत सख्त सर्दी थी और कट्ठी सैर जो हम सुबह किया करते हैं उसके मनाजर आप तक नहीं पहुँचे, ना आज हम गए। तो मैंने दोपहर के वक्त अभी समझा मुनासिब के चलें, मौसम बड़ा अच्छा है, धूप चमक रही है, तो इन मनाजर के अंदर ये जो बर्फ़ जमी हुई आपको नज़र आ रही है, हर तरफ देखें, जहाँ जहाँ पानी कुछ थोड़ा बहुत है और वहीं का वहीं जम के वाइट हो चुका है। अभी एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री है, मैं उसका थोड़ा सा अपने अल्फाज में जायज़ा या मुशाहिदा करना चाहता हूँ। अली लंदन के नाम से कोई शख्स है, अगर आप गौर से उसका चेहरा देखें, उसकी गुफ्तगू सुने, और जिस तरह से वो गुफ्तगू कर रहा है, मुंह में च्युइंगम डाली हुई है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो एक कसियानी बिल्ली की तरह मुस्कुराहट भी निकलती है थोड़ी सी। उसके जो अल्फाज हैं, अगर आप उस आगाज़ से ही देखें तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और जो उनका उसवा है उसके बिल्कुल बरमुखालिफ है। यानी कि तज़हीकाना अंदाज़ शुरू से उसने जो आगाज़ किया है, मरज़इयों मरज़ट्टे, और फिर मस्जिद को जहाँ अल्लाह ताला की इबादत की जाती है जिस तरीके से वो पुकार रहा है, इससे ही आपको पूरी उसकी आगे जो गुफ्तगू होगी उसका अंदाज़ा लगाना। कहते हैं एक देग के अंदर से जब एक दाना लेते हैं तो पूरी देग का अंदाज़ा हो जाता है। एक गुफ्तगू का अंदाज़ जिस तरह उसने किया है बगाड़े हुए नाम के साथ, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के बिल्कुल मुखालिफ चल के, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम जब बचपन में पाकिस्तान में देखा करते थे, बाज़ गाँव में अभी जहाँ बिजली नहीं होती थी वहाँ मुख्तलिफ़ नस्ल के कुत्ते लोगों ने पाले होते थे। कोई कुत्ता नस्ली है, कोई कुत्ता ज़रा और नस्ल। तो जो कुत्ता ज़्यादा आवाज़ वाला होता था ना, जिसकी आवाज़ गांव में ज़्यादा दूर तक जाती थी, उसके मतलब लोग कहते थे कि यार ये बड़ा नस्ली कुत्ता कोई लगता है, इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है।
یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور لوگ جو ہیں انسانوں کو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ تمام مخلوقات سے بلند تر ہیں، لیکن ان کی بعض حرکات، بعض ان کی باتیں ان کو وہ جانوروں کے ساتھ جا ملا دیتی ہیں۔ اب وہ جانور، جیسے میں نے کتے کی مثال دی ہے، اس کو نہیں پتا کہ ایک شخص جو ہے وہ اگر صبح بازار سے گزر رہا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اس نے بھونکنا ہی بھونکنا ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ ایک چور ہے وہ آیا ہے، اس کی چھوٹی سی آواز پہ بھی اس نے بھونکنا ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں یہ رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس نے بھونکنا ہے، اس نے حفاظت کرنی ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں، وہ مساجد جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، لوگ جا کے وہاں خدا تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، خدا تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، انہی مساجد کو آج کا انسان اشرف المخلوقات کے درجے سے نیچے گر کے جانوروں کے برابر پہنچ کے ان مساجد کو کس کس نام سے پکارتا ہے۔ اللہ نے عبادت گاہیں ہر مذہب میں دی ہیں، اور یہ بتایا ہے ہمارے پیارے نبی نے، کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ ہو اس کی آپ نے عزت کرنی ہے، اس کی حفاظت کی گارنٹی دی ہے ہمارے پیارے نبی نے۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھیں، بد وقت ملا، اور پھر ملا تو ایک طرف، ملا کی تو جس شخص نے جو اپنے الفاظ میں تشریح کر دی ہے کہ منافق مولوی، چندے خور مولوی، یہ سارا اس نے کھول دیا، لیکن اس کی جو اپنی حالت ہے، اگر اس کے ختم نبوت کے نام پہ مال کھانے والے مولوی، یہ ساری باتیں اس نے کی ہیں، میں اس پہ بات نہیں کروں گا، میں بات کروں گا اس کی اپنی شخصیت پہ۔ اس نے جس انداز سے آغاز کیا ہے، کیا لگتا نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو انسان والے اشرف المخلوقات والے درجے سے گرا کے اس جانور سے بھی نیچے لے گیا ہے؟ کیوں؟ اگر اس کو کوئی بغض ہے، کوئی اناد ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، جو اسوہ ہے، کم از کم اس کو تو اپنے ذہن میں رکھے۔ اس کو نہیں پتہ نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کر رہا ہے، اور اس کے الفاظ، اس کا انداز جو ہے وہ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ انسان ہے۔ بھئی مساجد دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، یہ تو پھر بھی وہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، وہاں ہر سال کا آغاز تہجد نماز سے ہوتا ہے، جمعے ہوتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان، انڈیا میں 1974 سے پہلے یہ سب لوگ جو ہیں وہ انہیں مل کے وہاں آتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، اور آپس میں برادری سسٹم میں ساری مشترکہ مسجد ابھی بھی ہیں پاکستان میں، جہاں ایک دفعہ وہ نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر دوسرے، لیکن اس کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس نبی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہا ہے، اور اس کی زبان سے الفاظ کتنے گھٹیا قسم کے انداز میں نکل رہے ہیں۔ اس کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور پھر بحیثیت مسلمان اس نبی کی امت میں جن کا اسوہ، جن کی تعلیم لوگ غیروں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور اس کی یہ جو حرکات ہیں، جو اس کے الفاظ ہیں، اگر اس پہ آپ نے غور کریں۔ طارق صاحب، آپ نے یہ ویڈیو، میں نے تو پہلے میری نظر سے نہیں گزری، آپ نے بھیجی، میں نے دیکھی، کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا بھی کوئی رائے ہوگی؟ میرے خیال میں تو اس نے اپنے آپ کو گرا کے اس لیول تک لے گیا ہے کہ ہم اس کو مطلب زبان سے کہنا ہمیں مشکل لگ رہا ہے۔ لیکن میں یہ چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ مولویوں نے انہاں بچیاں دی تربیت دیتی ہے جی کہ تسی مخالفت کرو، ٹھیک ہے، یہ مخالفت کر رہے ہاں ہیں، جی، یہ دسدا پیا ہے کہ پاکستان چ مسجداں نوں نہیں کہن دے رہے، کلمہ نہیں پڑھن دے رہے، ٹھیک ہے، یہ ہن پاکستان دے جو یورپ دے وچ جاندے تے جگہ جگہ کلمے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور عام انہاں دے بندیاں نوں کہہ رہے جی کہ اس چیز واسطے روک رہے ہیں کہ وہ وہاں جا کے نماز نہ پڑھیں، نماز نہ پڑھیں، اگر پڑھ لی تو وہ دوبارہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز کو قبول کرنے والا میں ہوں۔ بالکل، تم نے اگر راستے کا نہیں پتا، جگہ کا نہیں پتا، تم نماز پڑھو، قبول میں کروں گا۔ تو کہتے ہیں جی کہ وہاں جا کے نماز پڑھی ہے تو تمہاری نماز قبول نہیں ہے تو دوبارہ نماز پڑھو۔ لو جی، آپ کی طارق صاحب، یہ آپ کی بات سے میرے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ یہ بیسیکلی یہ انسان جو ہے، اگر اس کا کردار کا، اس کے اپنے ذاتی کردار کا اگر کوئی جائزہ لے گا یا اس کو کوئی جانتا ہوگا تو وہ بالکل ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اس نے صرف یہ اپنائی ہے چیز آج کے دور میں، وہ جو گھٹیا شہرت ملتی ہے نا دنیا میں، واٹس ایپ، ٹک ٹاک، تاکہ لوگ دیکھیں،
ویوز ملیں اس کو اور یہ مشہوری حاصل کر لے. اور اس نے جو طریقہ اختیار کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1500 سال قبل جس امام مہدی کے آنے کا ذکر فرمایا، آپ ہی کی حدیث، آپ ہی کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ امام مہدی نبی اللہ ہوگا. یہ الفاظ حدیث میں ملتے ہیں. اور جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بھئی میں ہی وہ امام مہدی ہوں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، تو کیا خدا تعالیٰ جس نے قرآن میں فرما دیا کہ جو شخص میری طرف جھوٹا دعویٰ منسوب کرے گا میں اس کی شارک کاٹ دوں گا، تو کیا خدا تعالیٰ کو نہیں علم تھا کہ ایک شخص جس نے دعویٰ کر دیا کہ میں وہ امام مہدی ہوں، تو وہ خدا نے تو اس کی شارک ایسی کاٹی کہ وہ پوری دنیا کے کناروں تک پھیل گیا. اور آج یہ مساجد پہ آ کے اس کو کس کس نام سے یہ پکار رہا ہے، نام دے رہا ہے، اس کو اتنا نہیں پتہ کہ کیا خدا تعالیٰ نے جب قرآن میں کہہ دیا کہ میں شارک کاٹتا ہوں اور وہ اس کی جگہ پوری دنیا میں پھیلا دیا. اس سے تو افضل صاحب مجھے ایک شعر وہ یاد آ گیا. جی پھولے پھلیں گے ہر دم کلمہ بڑھانے والے، جی مٹ جائیں گے جہاں سے کلمہ مٹانے والے. واہ بس بالکل ایسے ہی. یہ ایسی چیز ہے کہ اس اصل بندے میں نے لوگوں کو روکتا ہے تو خود ہی مٹ جائے گا. بالکل اس سے صحیح، لوگ لعنت بھیجیں گے. بالکل لیکن ایسی بات کلمہ ہے. بڑھانے والے اللہ میاں اس کو کامیابیاں دے گا اور پوری دنیا میں جاتا رہے گا. بالکل حقیقت بات ہے. بات یہ ہے طارق صاحب، ہم جتنی مرضی بات کر لیں، بات اس طرح ہے کہ یہ کیونکہ یہ وہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ لوگ جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. اب وہ صرف مولوی رہنما جنہوں نے لوگوں کو تعلیم سکھانی ہے، صرف وہی نہیں، اب ان سے آگے جو ان کی اولادیں دار اولادیں یا ان سے متاثر لوگ، وہ بھی اپنے کردار سے یہ سوچ کر رہے ہیں یار ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں یہ مسجد ہے، چلو آپ نہ مانو، آپ کا اس کے ساتھ اعتقادی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ مسجد کو کس طرح اس طرح بدنام کے نام سے لے سکتے ہو؟ بھئی آپ کا اختلاف اس بندے سے ہے، ایک جماعت ہے اس کے، انہوں نے وہ مسجد بنائی ہے، آپ اس مسجد کو کس کس نام سے پکار رہے ہو؟ یہ مثال یہ اتنا ہی کافی ہے اس کی شخصیت کا جائزہ لینے کے لیے کہ وہ بندہ کس لیول پہ گرا ہوا ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات ہونے کا کچھ تھوڑا بہت تو اس کا نمونہ دکھاؤ، نہ کہ وہ اس جانور تک پہنچ جاؤ جس کی میں نے مثال دی ہے، کیونکہ اس کو نہیں پتہ. اگر اس کو یہ جانور کو یہ پتہ ہو کہ یہ جو ہے بندہ صبح اٹھا ہے جو بازار میں سے جا رہا ہے، اس کی قدموں کی چھاپ اس نے بھونکنا شروع کر دینا ہے، اور جو بندہ نماز کے لیے جا رہا ہے اس نے اس پہ بھی بھونکنا ہے، ایک بندہ چوری کرنے جا رہا ہے اس نے اس پہ بھی بھونکنا ہے، کیونکہ اس کی خطرت میں یہ ہے. آج کے دور میں اگر آپ دیکھتے ہیں جتنا کوئی بندہ زیادہ گالی گلوچ کرے گا، جتنا زیادہ وہ امام وقت زمانے کے امام کے خلاف تضحیکانہ رویہ اختیار کرے گا، لوگ اس کو اتنا ہی زیادہ اٹھائیں گے، اس کے ویوز بڑھیں گے اور کہیں گے یار بڑا. اب وہ لفظ استعمال کرنا ایک ہوتا ہے بھونکا، لفظ ہم پاکستان میں سنتے رہتے ہیں. جس طرح ایک جانور جس کی آواز اونچی ہو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں خریدنا، کہتے ہیں یار اس کی آواز اونچی ہے دور تک مار کرے گا. اسی طرح آج کے دور میں جس کی زبان جتنی گندی ہے، جتنا وہ تضحیکانہ رویہ بڑھائے گا، لوگ اس کو کہیں گے واہ 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 کیا بات ہے، یہ تو بندہ بڑا. اس لیے میرا خیال ہے یہ چیزیں